اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کوئی انسان لائٹ کی اسپیڈ سے بھی سفر کرے، جسے ہم سب سے تیز اسپیڈ مانتے ہیں، تو اسے ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلنے میں لائٹ ایئرز لگیں گے۔ اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ پر دنیا کے چکر لگائے، ہمارے اس ارتھ کا چکر لگائے، تو وہ 1 سیکنڈ میں 7.5 بار اس دنیا کا چکر لگا لے گا۔ اس بے مثال اور بلند سفر کے لیے جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، ایک انسانی جسم کو خاص طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ جب اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، پھر اسے اللہ کے نور کی ایسی تجلیوں نے ڈھانپ لیا کہ وہ بدل گیا، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی حقیقی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ نبی کی آنکھ نہ تو بہکی نہ حد سے آگے بڑھی، بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دیکھی۔ کچھ لوگ دوڑ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، دیکھو تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد الاقصی سے ہو کر واپس آ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا انسان اپنی عقل اور سائنس کے بلبوتے پر فخر کرتا ہے، اور اسے کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے زمین کے کونے کونے کو ناپا، یہ ثابت کیا کہ دنیا گول ہے، سمندر کی گہرائیوں کا پتہ لگایا، اور یہ اندازہ لگایا کہ لگ بھگ 2.2 ملین 22 لاکھ سے زیادہ ایسے جیو ہیں جو پانی کے اندر رہتے ہیں۔ مطلب دنیا کے سارے جیووں کا 80% حصہ پانی میں ہی بسیرا کیے ہوئے ہے۔ انسان صدیوں تک آسمان کی گہرائیوں کو تاکتا رہا، آخر کار اس نے راکٹ بنائے اور چاند پر قدم رکھا، یہاں تک کہ مارس پر اپنی گاڑیاں اور روبرٹس اتارے۔ ہماری عقل نے ہمیں بہت دور تک پہنچایا، اور آنے والے وقت میں شاید انسان مارس پر یا اس سے بھی دور بھیجا جا سکے۔ مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی تیاری کر لے، لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس سولر سسٹم سے باہر نکلنا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ ریسرچ کہتی ہے کہ سائنٹسٹ کو ابھی تک پوری طرح نہیں پتا کہ یہ کائنات کن چیزوں سے بنی ہے۔ اس میں 95% حصہ ایسی چیزوں کا ہے جسے ہم ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کہتے ہیں، جسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ کوئی انسان لائٹ کی اسپیڈ سے بھی سفر کرے، جسے ہم سب سے تیز اسپیڈ مانتے ہیں، تو اسے ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلنے میں لائٹ ایئرز، ایک لائٹ ایئر وہ دوری ہے جو لائٹ 1 سال میں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی اسپیڈ سے طے کرتی ہے۔ اس اسپیڈ کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر کوئی لائٹ کی اسپیڈ پر دنیا کے چکر لگائے، ہمارے اس ارتھ کا چکر لگائے، تو وہ 1 سیکنڈ میں 7.5 بار اس دنیا کا چکر لگا لے گا۔ مطلب لائٹ کی اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ارتھ سے چاند تک جانے میں لائٹ کو صرف 1.5 سیکنڈ چاہیے، اور 1.5 سے بھی تھوڑے کم، 1.28 سیکنڈ۔ اور ارتھ سے سورج تک جانے میں یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ مطلب جتنی دیر سورج کی لائٹ کو ہم تک آنے میں لگتی ہے، 8 منٹ 20 سیکنڈ۔ تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اگر کوئی اسپیس شپ لائٹ کی اسپیڈ سے بھی چلے گی، تو اسے ہماری اس ملکی وے گیلیکسی سے نکلنے کے لیے 1 لاکھ لائٹ ایئرز، جبکہ انسان کی ایوریج لائف تو صرف 70 سے 80 سال ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے سفر کا ذکر کریں گے جو ان تمام دنیاوی حدوں اور قیدوں کو چیر کر ٹائم اور اسپیس کی سیماؤں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے زمین کے سینٹر سے آسمان کی بلندیوں تک، اور پھر اس سے بھی آگے اس جگہ تک پہنچا جہاں اسپیس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سفر ہے اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سفر ہے الاسراء والمعراج کا، جو کوئی خواب نہیں تھا، کوئی اسپرچول ویژن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک حقیقی یعنی فزیکل سفر تھا جو آپ کی روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو ایک مومن کے ایمان کا امتحان ہے، اور اس کے لیے اس کے دل کو سکون دینے کا ذریعہ بھی۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور اس کی تفصیلات صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی درجنوں کتابوں میں بکھری ہوئی ہے۔ تو آئیے اپنے دل اور دماغ کو کھول کر اس عظیم سفر کے ہر قدم کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر عظیم واقعے کے پیچھے ایک عظیم حکمت ہوتی ہے۔ معراج کے سفر سے کچھ دیر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے سب سے سخت دور سے گزر رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال تھا، جسے غم کا سال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
پہلا غم، آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو بچپن سے آپ کے سرپرست تھے، جن کی وجہ سے قریش کے مشرک آپ پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح مکہ میں آپ کی ظاہری حفاظت کی آخری ڈھال بھی ٹوٹ گئی۔ دوسرا غم، آپ کے چچا کے انتقال کے محض کچھ دن بعد ہی آپ کی غم گزار وفادار بیوی اور اسلام کی سب سے پہلی محسنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کے دو بڑے سہارے اور ہاتھ تھامنے والی ہستیاں چھن گئیں۔ تیسرا غم، جب مکہ کے پتھر دل لوگ ایمان نہیں لائے تو آپ ایک بڑی امید لے کر 80 کلومیٹر دور طائف چلے گئے۔ آپ نے وہاں کے سرداروں کو اللہ کا پیغام سنایا، لیکن انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انہوں نے شہر کے آوارہ لڑکوں اور غلاموں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کے مبارک پاؤں سے خون بہہ نکلا اور آپ کے جوتے خون سے تربتر ہو گئے۔ یہ وہ دل دکھا دینے والا منظر تھا جب آپ نے اللہ کے حضور فریاد کرتے ہوئے وہ مشہور دعا کی، اے میرے رب، آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی؟ ساتوں آسمان لرز گئے، عرش کانپ اٹھا۔ یہ انسانی طور پر انتہائی بے بسی، اداسی اور دل توڑ دینے والے حالات تھے۔ اسی غمگین اور نا امیدی کے لمحے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو زمین والوں کی اذیتوں سے نکال کر آسمان والوں کی محفلوں میں بلایا۔ یہ ایک تسلی تھی، ایک انعام تھا، ایک عزت افزائی تھی۔ اللہ کا یہ پیغام تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زمین والے آپ کی قدر نہیں کر رہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عالم بالا میں آپ کا کیا مقام ہے، آپ ہمارے یہاں کیا مرتبہ رکھتے ہیں، آپ ہمارے لیے کتنے محبوب ہیں۔ اس بے مثال اور بلند سفر کے لیے جہاں فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں، ایک انسانی جسم کو خاص طور پر تیار کرنا ضروری تھا۔ اس کا آغاز ہوا ایک ایسی سرجری سے جس کا تصور بھی انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ دی اوپننگ آف دی چیسٹ، سینہ چاک کرنا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے جب میں کعبہ کے حتیم میں سو رہا تھا۔ انہوں نے میرا سینہ چیرا گلے کے نیچے سے ناف تک، پھر انہوں نے میرا دل نکال کر ایک سونے کے برتن میں رکھا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ایک سفید جانور براق لائے اور پھر میں اس پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ اس سفر میں جو کچھ بھی دیکھا اور محسوس کیا جانے والا تھا، اس کو برداشت کرنے کے لیے اس مبارک دل کو اللہ کے نور اور حکمت سے بھرا جا رہا تھا۔ تیاری مکمل ہونے کے بعد آسمانی سواری براق لائی گئی۔ یہ لفظ عربک کے ورڈ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بجلی، یعنی بجلی کی طرح چمکنے والی اور بجلی کسی تیزی رکھنے والی سواری۔ اس کی شان حدیث میں کچھ یوں بیان ہوئی ہے، براق ایک سفید رنگ کی سواری تھی جو گدھے سے بڑی اور کھچر سے چھوٹی تھی۔ اس کا قدم اس جگہ تک پہنچتا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی۔ بہرحال آپ اس پر سوار ہوئے اور یہ سفر شروع ہوا، مکہ کی مسجد الحرام سے لے کر یروشلم کی مسجد الاقصی تک۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نعمتیں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہاں رات کے ایک حصے میں سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی قدرت سے پلک جھپکنے میں طے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی پہنچے تو وہاں ایک عجیب اور غیر معمولی منظر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام وہاں سب بنا کر کھڑے تھے اور آپ کے پہنچنے کا انتظار کر رہے تھے، جیسے انہیں پہلے ہی اس بات کا علم تھا کہ آج تمام نبیوں کے سردار آ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو سب سے آگے مصلی پر کھڑا کر دیا اور آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کروائی۔ یہ صرف نماز نہیں تھی بلکہ یہ ایک عظیم اعلان تھا۔ تمام انبیاء اور ان کی شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی لائی ہوئی آخری شریعت پر ختم ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان و جن کے نبی نہیں بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ زمینی سفر کے بعد اب آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہر آسمان پر ایک پروٹوکول تھا، ہر دروازے پر پردہ اٹھایا گیا اور آپ کی شان میں پکار ہوئی۔ پہلے آسمان پر انسانیت کے والد حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں آپ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी बैठा है जिसके दाएं और बाएं तरफ बहुत सी रूह हैं। जब वो दाएं देखते तो मुस्कुरा देते और जब वो बाएं देखते तो रोने लगते। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं, इनके दाईं तरफ जन्नत की रूह है इसलिए वो मुस्कुराते हैं और बाईं तरफ जहन्नुम वालों की रूह है इसलिए वो रोने लगते हैं। हजरत आदम पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। फिर दूसरे आसमान की तरफ चले। दूसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दो नबियों से हुई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं और ये दोनों खालाजाद भाई हैं, कजिन ब्रदर्स हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। फिर आप तीसरा आसमान की तरफ चले। तीसरे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा बेमिसाल हुस्न देखा जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया की आधी खूबसूरती देकर भेजा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। फिर सफर आगे बढ़ता है और दोनों चौथे आसमान पर पहुंचते हैं। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की